آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو مصرع بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ملاحظہ کریں گے. مولانا حاضر ہیں کہ زہرا زہرا سے ملے گا کبھی حیدر سے ملے گا. دوسرا مصرع بطور خاص زہرا سے ملے گا کبھی حیدر سے ملے گا. حاضر ملاحظہ کریں ہر ایک مصرع پر توجہ چاہتا ہوں کہ زہرا سے ملے گا کبھی حیدر سے ملے گا کہ زہرا سے ملے گا کبھی حیدر سے ملے گا. اللہ بھی دے گا تو اسی در سے ملے گا. اللہ بھی دے گا تو اسی در سے ملے گا. اللہ بھی دے گا تو اسی در سے ملے گا. تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص حسن بھائی ملاحظہ کریں گے کہ اللہ بھی دے گا تو اسی در سے ملے گا. ایسا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. پیوند کو رتبہ تیری چادر سے ملے گا. پیوند کو رتبہ تیری چادر سے ملے گا. پیوند کو رتبہ تیری چادر سے ملے گا. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھ حضرات. ایک ردیف ہے دل ملاحظہ کریں گے. شبرو صاحب کا بہت اچھا کلام ہے. دل کو چھو گیا اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بطور خاص توجہ چاہتا ہوں. ردیف ہے دل ملاحظہ کریں گے کہ میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل. ملاحظہ کریں گے میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل. میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل کہ میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل. کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل. میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل. بطور خاص توجہ کہ علی کے دشمنوں سے کیسی الفت. علی کے دشمنوں سے کیسی الفت. علی کے دشمنوں سے کیسی الفت. کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دل.
میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل کہ تبرک جب بھی رکھتا ہوں زباں پر، بطور خاص دوسرا مصرع کہ تبرک جب بھی رکھتا ہوں زباں پر، کہ تبرک جب بھی رکھتا ہوں زباں پر، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل، ردیف ذہن میں دل ملاحظہ کریں گے حضرت، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل۔ اور یہ مصرع بطور خاص کہ میں جنت جاؤں یا فرش عزا پر، میں جنت جاؤں یا فرش عزا پر، کہ میں جنت جاؤں یا فرش عزا پر، نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل، نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل۔ اور یہ بھی مصرع بطور خاص توجہ چاہوں گا کہ برابر سے کٹا ہے جس میں مرحب، برابر سے کٹا ہے جس میں مرحب، کہ برابر سے کٹا ہے جس میں مرحب، علی کی تیغ بھی ہے کتنی عادل، علی کی تیغ بھی ہے کتنی عادل، علی کی تیغ بھی ہے کتنی عادل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل، کہ خطائیں حر کی ساری بخش دی ہے، خطائیں حر کی ساری بخش دی ہے، کہ خطائیں حر کی ساری بخش دی ہے، میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل، میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل، میں چھوڑا یا سر۔ اور یہ بھی مصرع بطور خاص کہ کہا اسے غرے نے ہنس کر ہرملا سے، کہا اسے غرے نے ہنس کر ہرملا سے، کہ کہا اسے غرے نے ہنس کر ہرملا سے، میرے سینے میں ہے عباس کا دل، میرے سینے میں ایک باوز بولے نعرہ صلوات پڑھ محمد والا، میرے سینے میں ہے عباس کا دل، میرے سینے میں ہے، کہاں سے غرے نے ہنس کر ہرملا سے، میرے سینے میں ہے عباس کا دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل۔ ایک بہت بلند نعرہ صلوات پڑھ محمد وال محمد۔
دکھایا جس نے دل بنت نبی کا دکھایا جس نے دل بنت نبی کا، کہ دکھایا جس نے دل بنت نبی کا، اسے دیتا ہے ہر دن بددعا دل، اسے دیتا ہے ہر دن بددعا دل۔ میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل، میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل۔ باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد وعلی محمد۔ اور کوئی ہے؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا۔ صلوات علی محمد وعلی آلہ۔ سے گزارش کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ مزتری بیگم مرحوم بنت شاہد علی مرحوم کی روح کر۔ حضرات گرامی قد، بزرگان ملت، دوستان عزیز، مجلس ایصال ثواب کی ہے، اور وہ بھی ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو عام طور سے لوگ صدیقہ طاہرہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اس رخ سے دوسرے زاویے سے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جب ماں کا ذکر ہو تو اس ماں کا ذکر کیا جائے
جس ماں نے اپنی ماں کی نسل بچانے کے لیے اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ تو اس لحاظ سے ضرورت تھی اس کے اطمینان نفس اور اس کی استقامت پر گفتگو کی جائے۔ حدیث مجھے یاد آئی کہ میں اس پہ گفتگو کر چکا تھا، اس لیے دوسری حدیث مجھے پڑھنا تھی، جو شہزادی نے فرمایا ینسبونا عالما لہذا الطف لا یندرس اثرہ ولا یمحو رسمہ یرجعون الیہ الخلائق۔ ان 4 فقروں کے ضمن میں گفتگو کرنا ہے استقامت اور جناب زینب کا اطمینان نفس۔ نفس مطمئنہ کی مالک ہے شہزادی، اور اپنی تحریک پر استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ مجھے گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ آج شہادت ہے امام کی اور مسلسل آپ مجالس سن بھی رہے ہیں اور تابوت بھی آپ نے اٹھایا ہے، جمعے میں بھی ذکر کیا ہے، میں ابھی قبلہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سب کر چکے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا ہے اور مجھے تقویت مل گئی کہ ہم لوگ تو کہہ ہی رہے ہیں آپ کے پاس کچھ نیا ہوگا، تو وہ نیا میں دے دوں۔ تو نیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پرانا ہی ہے جو کچھ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس پرانے واقعات میں نئے رخ سے دیکھنے کی کوشش کی جا سکتی، نیا زاویہ نظر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی اجازت سے مرض آپ تھوڑا سا آگے آ جائے تو مجھے ابھی سارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک واقعے کا نتیجہ سن لیجئے، بس میں نے اس کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آ جانا ہے۔ امام قید خانے میں ہیں، مگر پیغام بھیجا علی ابن یقطین کے پاس اور فرمایا کہ کوشش کرو کہ سلطنت میں اپنا کوئی مقام حاصل کر کے کسی عہدے پر فائز ہو جاؤ۔ اس نے لکھا مولا صبر کا جبر سے کیا واسطہ، ظلم کا عدل سے کیا لینا دینا، شیطان کی سلطنت میں رحمان کے نمائندوں کا کیا واسطہ، مولا مجھے کیوں موت کے آغوش میں بھیج رہے ہیں، کیوں مجھے ظلم کے طوفانوں میں بھیج رہے ہیں، یہ تو شیطنت کی حکومت ہے، ظلم کی حکومت ہے، اس حکومت میں میرا کیا کام ہے۔ امام نے فرمایا ظلم کے دربار میں صبر کا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کی جا سکے، اپنے لوگوں کے حقوق کی بازیابی کی جا سکے، اپنے لوگوں کو ظلم سے بچایا جا سکے۔ گویا امام کا یہ پیغام کھلے لفظوں میں ہمیں چیتاونی دے رہا ہے کہ حکومت کے عہدوں سے دور رہنا تقویٰ نہیں ہے، حکومت کے عہدوں پر رہ کے تقوی کی منزل میں قدم زن رہنا یہ کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ نہ جاؤ، کافر کی حکومت ہے، فاسق کی حکومت ہے، ظالم کی حکومت ہے، فاجر کی حکومت ہے، نہیں، اپنا عہدہ اگر پا سکتے ہو تو پا لو۔ توجہ کیجئے گا، اپنا عہدہ اگر پا سکتے ہو تو پاؤ، اس لیے کہ اگر توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر پڑھے لکھے لوگ کرسی نہیں سنبھالیں گے تو انگوٹھا ٹیک سنبھالیں گے، اور پڑھے لکھے اور جاہل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جاہل رشتے نبھاتا ہے، اہل علم عدالت نبھاتے ہیں۔ جملہ واضح، حکومت دوستی نبھانے کا نام نہیں ہے، حکومت یاری نبھانے کا نام نہیں ہے، حکومت مترتا نبھانے کا نام نہیں ہے، حکومت نام ہے کہ کوئی مجرم سامنے آ گیا ہے تو جرم پہ پردہ نہ ڈالا جائے، تختہ دار پہ چڑھایا جائے، سزائیں دی جائیں۔ یہ قانون مولانا نے بتایا کہ اگر عہدہ مل سکتا ہے تو لے لو۔ اچھا لے لیا عہدہ، توجہ کیجئے گا، اچھا مولا اگر میں نے عہدہ لے لیا تو جان کو خطرہ ہے، اب جملہ سنیے امام کا، میری جان کو خطرہ ہے، کہا یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، حکومت پہ جا کر ہمارے بندوں کی حفاظت تمہارا کام ہے، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو بھی حکومت ہو، اگر شیعہ سمودائے کے لوگوں کو کوئی عہدہ مل رہا ہے تو انہیں یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم اقلیت کی حفاظت کریں گے، وقت کا امام ہماری حفاظت کرے گا۔
اقلیت کے حقوق کی اس لیے کوئی عہدہ ملے تو لے لینا چاہیے. عہدہ لینا برا نہیں ہے، جملہ کہہ دوں، عہدہ لینا برا نہیں ہے، پر عہدہ لے کے بگڑ جانا بری بات ہے. عہدہ خدمت کے لیے دیا گیا ہے، تلوے چاٹنے کے لیے نہیں دیا گیا. عہدہ حکمت کی آبرو رکھنے کے لیے دیا گیا ہے، سیاست کی آغوش میں سونے کے لیے نہیں دیا گیا. عہدہ لیجئے مگر اس کا سوء استعمال نہ کیجئے، صحیح استعمال کیجئے. اور صحیح بھی کتاب والا صحیح نہیں، اس میں صحیح کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میں کتابی صحیح کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کس کتاب تک پہنچے. میں کتابی صحیح کی بات کر رہا ہوں جہاں سے لکھا جاتا ہے صحیح. اب آپ کہاں پہنچ رہے ہیں یہ آپ کا حسن سماعت ہے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ میں یہاں پڑھوں آپ کہیں اور پہنچ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. امام نے کہا تم عہدہ قبول کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں. اور یاد رکھیے گا یہ مولا کا وعدہ ہے، ملا کا وعدہ نہیں ہے. ملا کے وعدے میں مخالفت کے امکان ہیں، مولا کے وعدے میں مخالفت کا امکان ذرہ برابر بھی نہیں. اور ثابت بھی کیا، امام نے کہا تھا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، حفاظت انجام دی. بس واقعہ سن لیجئے، مکمل کر دوں. کہا عہدہ قبول کر لیا. جب عہدہ قبول کر لیا تو اپنے ظاہر دیکھیے اہل علم جب عہدوں پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کی نسبتیں اور قربتیں حکومت سے بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ قبضہ تو پورن بہومت سے کیا ہے، پر چلانی کس کو آتی ہے. نہیں ایسے نہیں، میں سمجھاؤں اپنے نوجوانوں کو. میں نے ایک تصویر دیکھی تھی فیس بک کے اوپر، کبھی کبھی کچھ اچھی تصویریں آ جاتی ہیں، اس رخ سے اگر دیکھنے والے ہوں تو انہیں سمجھ میں آئے گی. ایک گاڑی ہے، بہترین کار، اس کار کے اوپر سارے بیکار منتری بیٹھے ہوئے ہیں. اس کار کے اوپر چاروں طرف جو ہے وہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی چھت پہ بیٹھا ہے، کوئی بونٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اور کچھ برداشت کے لائق ہے بندہ تو انجن پہ بیٹھا ہے. بہرحال سب جگہ لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک صاحب تو اس میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے بڑا خوبصورت صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. آپ کے انتظار میں شروع نہیں کیا، موضوع سمجھ لیجئے، بس شروع کر دیتا ہوں میں، اب آپ آ گئے. اس کے نیچے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا. اس کے نیچے لکھا تھا کہ قبضہ تو پورن بہومت سے کیا ہے، پر چلانی کسی کو نہیں آتی. میرا جملہ واضح ہو جاتا. قبضہ تو پورن بہومت سے کیا ہے، پر چلانی. اس کے نیچے لکھا دا پک آف دا ڈے، یہ آج کی خوبصورت پک ہے. میں نے کہا کاش اس کے نیچے کوئی لکھ دیتا یہ آج کی نہیں، یہ پک آف دا ہسٹری ہے، یہ تاریخ کی خوبصورت تصویر ہے. چونکہ تاریخ میں یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جنہیں چلانا آتا ہے وہ سنبھال نہیں پاتے، جنہیں سنبھالنا آتا ہے وہ چلا نہیں پاتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو بہرحال جب پہنچے حکومت میں اور کارہائے نمایاں انجام دینے لگے تو سرکار کے قریب ہو گئے اور سرکار کے متر ہو گئے. اور جب سرکار غیر مذہبی ہو تو متروں کو نوازنے سے پیچھے کہاں ہٹتی ہے. اس لیے اس نے اپنے متر کو خلعت فاخرہ دیا. اچھا ہوا اس زمانے میں کوئی ہیڈنبرگ نہیں تھا، ورنہ عجیب و غریب رپورٹ آ جاتی. ایک جملہ کہہ دوں، 2 سال ایک ہیڈنبرگ کی رپورٹ نے 2 سال ایک آدمی کے پیچھے پڑھ کے اس کی پوری تاریخ، ہسٹری، جغرافیہ، تاریخ، تجارت سب لکھ دی اس کی. اور اس کے بعد جب رپورٹ پیش کی تو جس نے امپائر بنایا تھا حرام کی دولت کا، وہ لمحوں میں گر گیا. میرے جو لمحہ فکریہ ہے، اس دور کے حالات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر ایک ہیڈنبرگ کی رپورٹ
2 سال محنت کے بعد ایک آدمی کو گرا دیتی ہے تو اس قدرت نے 2 ہیڈنبرگ کے رپورٹر ہمارے کندھوں پہ رکھے ہیں پوری حیات کو لکھنے کے لیے۔ اگر یہاں ایک بندہ گر گیا تو سوچو جب یہ 2 رپورٹ وہاں دیں گے تو کتنے بندے، اور یہاں سی بی آئی بیٹھے نہ بیٹھے وہاں تو ضرور بیٹھے گی، اس لیے کہ وہاں متروں کی سرکار نہیں ہوگی۔ غور کیجئے گا، وہاں جو سرکار ہوگی وہ سرکار ہوگی پھر نا۔ تو کہتے ہیں سرکار نے خلت فاخرہ عطا کیا۔ دیکھیں میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے وچاروں کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میں اپنی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے آئینے میں کس کس کو اپنی تصویر نظر آ رہی ہے الگ بات ہے۔ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ لہذا سرکار نے خلت فاخرہ جناب علی بن یقطین کو انعام کے طور پر نوازتے ہوئے ان کو دیا۔ ظاہر خلت فاخرہ ملا، انعام ملا، اب بندہ امام کا چاہنے والا ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھی یہی کرتے ہیں، سال بھر کماتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دسترخوان سجا کر نعمت امام کے حوالے کر دیں، اور یہی سی کا نام تو نذر ہے۔ تو اس نے بھی اپنا نذر کے عنوان سے خلت فاخرہ لیا اور امام تک پہنچا دیا کہ مولا یہ بہترین لباس آپ کے شایان شان ہے، آپ کو زیب دیتا ہے، ہم غلاموں کو یہ شان نہیں ہے کہ ہم اسے پہنیں، آپ اسے زیب تن فرمائیے۔ امام نے اسے قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد یہ کہا کہ اس خلت فاخرہ کو اپنے پاس رکھو، یہ کام آئے گا۔ کچھ دیر کے لیے تو لمحے بھر کے لیے تو دل میں یہ خیال ہوا کہ امام نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا، مگر کہا امام نے کہا کام آئے گا، تو جب امام کہہ رہے ہیں کام آئے گا تو رکھ لو، شاید کام آ جائے۔ ظاہر امام کہہ رہے ہیں تو یقیناً کام آئے گا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو چڑھایا گیا۔ دیکھیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، بڑے عہدوں پہ براجمان ہونے والوں کے پکے کان نہیں ہوتے، کان کچے ہوتے ہیں۔ آدمی پکے کان کچے، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب یہ کچے کانوں کی پریبھاشا یہ ہے کہ جس نے جو پڑھایا وہ پڑھ لیا، جس نے جو بتایا وہ مان لیا۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار کے کان بھرے گئے اور سرکار کام کرنے والوں سے متنفر ہونے لگی کہ آپ نے جو انعام انہیں دیا تھا یہ انہوں نے اپنے امام کو دے دیا، آپ ان کو اتنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو بالکل نہیں چاہتے۔ میرے تو یاد رکھیے گئے اس حکومت کا پتن وہیں سے شروع ہوتا ہے جب وہ چاہنے والوں میں اور چڑھانے والوں میں فرق نہ کر پائے۔ جو بھی حکومت چاہنے والوں میں اور چڑھانے والوں میں، آپ یقین کیجئے بہترین مجلس پڑھی، ایک 18 سال کا نوجوان قریب آیا، مولانا صاحب کیا مجلس پڑھی ہے آپ نے، ماشاءاللہ بہت خوب، اور ایسی مجلس پڑھی ہے 25 سال ہو گئے آج تک ایسی مجلس نہیں سنی ہم نے۔ کاش میرا جملہ واضح، 25 سال ہو گئے میں نے ایسی مجلس نہیں سنی۔ میں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 18 سال۔ میں نے کہا اب سمجھ میں آیا چڑھانے والے اور چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ اور قسم خدا کی اگر یہ میری باتیں کسی نیتا جی کو سمجھ میں آ جائیں نا تو گھر میں کچرا کم ہوگا، قاعدے کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ آدمی کو چاہنے والوں میں اور چڑھانے والوں میں فرق کرنا چاہیے، اس نے نہیں کیا۔ نتیجہ بھی سن لیجئے کہ جب آدمی چڑھانے والوں کے چکر میں آ کے چڑھ جاتا ہے اور مخلص اور مفلس میں فرق نہیں کر پاتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے فوراً کہا کہ میں نے تمہیں لباس فاخرہ اس لیے دیا تھا کہ تم امام کو دے دو اپنے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو کسی کو نہیں دیا، میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو جنہوں نے چڑھایا تھا انہی سے کہا کہ اب جاؤ اس کے گھر کی تلاشی لے کر آؤ، ثابت کرو کہ اس نے امام کو دیا تھا۔ اب جب گھر پہنچے سپاہیوں کے ساتھ تو جہاں بتایا تھا وہیں رکھا تھا، منہ لٹکا کے واپس آئے۔ دنیا اب تو دیکھ لے چڑھانے والوں کے چکر میں سلطان بھی ذلیل ہوتا ہے، سلطنت بھی۔
اس نے امام کو دیا تھا، یہ امام کو چاہتا تھا، امام اسے چاہتے تھے، اس نے قبول بھی کیا، رکھ بھی لیا، مگر ادھر چڑھانے ہی چڑھانے والے تھے، چاہنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے واضح، امام نے حفاظت، اس طرح سے آپ نے اس کی حفاظت کی۔ دوسرے مرحلے پر امام نے ایک دن اسے پیغام بھیجا، تحریر بھیجی، علی بن یقطین بہت دنوں سے سیدھا سیدھا وضو کر رہے ہو، اب آج سے الٹا سیدھا وضو کرنا شروع کر دو۔ مولانا صاحب آپ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے، آ جائیے آگے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ آپ بھی تو مولانا ہے نا، آ جائیے آگے، آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ امام کے پاس خط لکھا، امام نے خط لکھا، سیدھا سیدھا وضو کرتے ہو، آج سے الٹا سیدھا وضو شروع کر دو۔ اب حیران ہوا، پریشان ہوا علی بن یقطین، مولا یہ کس وضو کی بات کر رہے ہیں؟ جو رسول نے بتایا وہ سیدھا، جو قرآن نے بتایا وہ سیدھا، جو اہل بیت نے بتایا وہ سیدھا، سب نے تو سیدھا سیدھا بتایا ہے، آپ سیدھے راستے سے ہٹا کے کن کے راستے پہ لگا رہے ہیں؟ یہ الٹا سیدھا وضو کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کہ سرکار مدینہ کو چھوڑ کر سلطنت کے طریقے پہ وضو کرو۔ دیکھیں آپ بہت غور کیجئے گا، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم پرمپراؤں سے گھرے ہوئے ہیں، رواجوں اور رسموں کی سولی پہ ہم چڑھے ہوئے ہیں، سماج میں کسی کی آواز نہیں نکل سکتی رسموں کے خلاف۔ رسموں نے اپنے دامن اتنے پسار لیے ہیں کہ اب نہ حلال اور حرام کی رسموں میں کوئی تمیز رہ گئی۔ اتنی رسموں کے بعد اگر کوئی عالم دین کوئی اچھی بات کہہ دے تو حیرت سے دیکھ کے کہتے ہیں اچھا جو ہمارے بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ سب غلط تھا۔ یہ پرمپرا ہے میرے عزیز، غور کیجئے گا۔ اگر علی ابن یقطین ہماری ذہنیت کا ہوتا تو کبھی بھی اس پیغام پہ عمل نہ کرتا کہ جو قرآن نے بتایا، رسول نے بتایا، علی رسول نے بتایا، وہ وضو تو کچھ اور ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں قید خانے میں بیٹھ کے یہ وضو کچھ اور ہے، آپ مجھے اس وضو سے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ مگر علی ابن یقطین جانتا ہے وضو وہ نہیں ہے کہ جو قرآن اور حدیث بتائے، وضو وہ ہے جسے ولایت بتائے۔ ولایت کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے لیے لازم ہیں، اس لیے کہ ولایت قرآن سے بھی آشنا ہے، حدیث سے بھی آشنا ہے۔ فوراً ولایت کا حکم پایا، وضو اپنے طریقے سے ہٹا، دوسرے طریقے سے شروع کر دیا۔ اس کا ایک مطلب اور نکلتا ہے قبلہ، اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو احکام چلے آ رہے ہیں ان احکام میں تبدیلی نہیں ہوتی، مگر حالات اگر بدل جائیں تو اجازت ہوتی ہے کہ حکم بدل جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، حالات اگر ایسے آ جائیں تو ضروری ہوتا ہے کہ حکم بدل دیا جائے، اور حکم بدلا کہ نہیں، نتیجے کے طور پر حکم بدلا۔ امام نے کہا دوسری طریقے سے وضو کرو، اس نے دوسرے طریقے سے وضو کیا۔ اب بادشاہ کو چڑھانے والوں نے پھر چڑھایا تھا کہ یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ امام اچھا خاصا چل رہا تھا بھائی، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ کہا آپ اس کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں جبکہ یہ دوسرے طریقے سے وضو کرتا ہے؟ اب چڑھانے والوں کو روک کے کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھے خوب چڑھایا، خوب کان بھرے ہیں، اب میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک دن چھپ کے جائزہ لینے لگا کہ علی ابن یقطین کیسے وضو کرتے ہیں، دیکھا تو اپنے ہی طریقے پہ وضو کر رہے تھے۔ فوراً باہر نکلا، اسے کلیجے سے لگا کے کہتا ہے بتاؤ یہ میرے خوشامد پسند بھی کتنے ذلیل و خوار ہیں، مجھے تمہارے خلاف چڑھا رہے تھے کہ تم رافضی ہو گئے ہو، تم شیعوں کے خلاف، تم شیعوں کی طرح وضو کرتے ہو، تم تو ٹھیک ہماری طرح وضو کر رہے ہو۔ اس نے اسے کلیجے سے لگا کے اسے دعا دی ہے، اس نے اس کے کلیجے سے لگ کے امام کو دعا دی ہے۔ کہتا مولا سلام ہو آپ کی ذات عالی وقار پر، رہتے قائد خانے میں ہیں مگر اجالے سلطنتوں میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری حیات بچانے کی ذمہ داری، مولا
آپ نے کہا تھا تم جاؤ، ولایت تمہاری حفاظت کرے گی، آپ کے پیغامات میری حیات کو بچا رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میرا مولا اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو اس کی حفاظت کرتے رہنا، انتظار کرنا، جب مشکل میں گرفتار ہوگے مشکل کشا کا لال غیبت کے پردے سے حفاظت کرے گا۔ بس شرط ہے کہ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ضمیر کو بیچنے کی کوشش نہ کرو، اپنی آبروؤں کو نیلام نہ کرو، اپنے وقار کو مجروح نہ کرو۔ تمہیں سادات میں بنایا گیا ہے، پھر تمہیں آل محمد کی محبت میں بنایا گیا ہے۔ شیم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو محبت آل محمد سے کرتے ہیں اور غیروں کے دروازے پہ جبہہ سائی کرتے ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جنہیں خدا نے اعلیٰ ظرف کا بنایا ہے، وہ کم ظرفوں کی دہلیز پر بیٹیاں مانگنے جاتے ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں حسین کا متوالا بنا کے طیب و طاہر خانوادوں سے لگایا گیا ہے اور وہ نجاست و غلاظتوں میں اپنی اصلیت دکھانے کے جاتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ایسے نوجوان شیعوں کے لیے، انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر وہ آل محمد کی طہارت کے محبت میں غوطہ زن ہونے کے بعد نجاستوں اور غلاظتوں میں پڑنے کی کوشش کرتے۔ شریف خاندان کے لوگ اپنے خانوادوں کی عزتوں کو بلند کرتے ہیں، ذلتوں کے قعر مذلت میں نہیں جاتے۔ یہ ذکر آل محمد تمہارے لیے شرف ہے، تمہارے دامن میں ہے کیا؟ تم اپنے وجود کو دیکھو تو تمہارے پاس ہے کیا؟ کیا ہے قوم تشیع کے پاس ہندوستان میں؟ مگر آبرو سے جی رہے ہو تو اس بات کا دھیان رکھنا، یہ جملہ میں نے بارہا کہا ہے اور اس بار پھر کہہ رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، کسی بھی مولوی کو، ملا کو، خطیب کو، عالم کو، کسی بھی سید کو، چودھری کو، پٹھان کو، کسی بھی دولت مند کو، ثروت مند کو، شعور خان وعدے کے بزرگ کو، کسی بھی انجمن کو یہ شعور نہ پیدا ہو کہ مجلسیں ہم سے چل رہی ہیں، کسی کو یہ احساس نہ پیدا ہو کہ مجلسیں ہم سے چل رہی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جب تم نہیں تھے تب بھی مجلسیں تھی، جب تم نہیں رہو گے تب بھی مجلسیں ہوگی۔ کرم ہے حسین کا، مر کے دیکھو، دو چار تو تمہاری بھی ہو جائے۔ اس لیے یہ خناس، یہ فطور ذہن سے نکال دو کہ مجلسیں تم سے چل رہی ہیں، مجلسیں تم سے نہیں چل رہے ہیں، تم ان مجلسوں سے زندہ ہو۔ تم سماج میں لائق عزت نہ رہتے اگر ذکر اہل بیت نے تمہاری عزتوں میں چار چاند نہ لگا دیے، تمہارا وجود عدم کے سناٹوں میں ڈھکیل دیا جاتا۔ اگر کسی سرزمین پر تم حسین آباد کے نام پر زندہ ہو تو یزیدی افکار سے اجتناب کرو، یزیدی فکروں سے بچو، یزیدی عمل سے بچو۔ ارے کچھ نہ صحیح، کم سے کم علاقے کے مقدس نام کی آبرو تو رکھ لو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عہدوں پہ جانا برا نہیں ہے، عہدوں پہ ضرور جاؤ، مگر حقوق کی باریابی رکھو، حقوق و ناس کا خیال رکھو، عظمتوں کا خیال رکھو۔ خوش نصیب ہو تم کہ حسین آباد میں رہ رہے ہو۔ ارے آزاداری کا چراغ تو لکشمن نگر میں بھی جل رہا ہے۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں حسین کا نام بھی مل گیا، تمہیں حسین کا علاقہ بھی مل گیا، تو کم سے کم اس خوش نصیبی کو جو تمہارے بزرگوں نے ورثے میں دی ہے آنے والی نسل کے دماغ میں ڈال دو کہ اس وراثت کو ضائع نہ ہونے دو۔ اس لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عہدہ قبول نہ کرو، عہدہ قبول کرو، حفاظت ہم تمہاری کریں۔ اور میرے تو بس کروٹ بدل کے ایک جملہ اور کہہ دوں، میں اپنے اصل موضوع پر آ گیا۔ اچھا یہ گھڑی بند ہے، ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد رضا، مطلب چلوا دیا کریں اللہ کے واسطے، ایسا نہ کریں، چلوا دیا کریں آگا، ایسا نہ کیا کریں، ٹائم ہو گیا، اب مجھے ایک اور پڑھنی ہے نا، مگر پڑھنی ہے، صلوات پڑھ دیں محمد رضا۔ بس ذرا سا میں یہیں سے گریز لینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ عہدہ لینا بری بات نہیں ہے، عہدہ ضرور لیا جائے، مگر عہدے کا خیال رکھا جائے۔ اب امام نے دوسری طرف متوجہ کیا، غور فرمائیے گا۔ ایک امام کا چاہنے والا علی بن یقطین کے پاس گیا، حکومت میں کوئی کام اٹکا ہوا تھا، اس کے پاس گیا کام کروانے کے لیے۔ علی بن یقطین حکومت کے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے آ کے کہا کہ کوئی چاہنے والا امام کا آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اسے باہر روکو، میں آ رہا ہوں۔ بہت دیر تک وہ آدمی کھڑا رہا، یہ حکومت کے کاموں میں مشغول اور مصروف رہے، وہاں اس کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے، نہ جا سکے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد علی بن یقطین امام سے ملاقات کے لیے گئے۔ امام سے جیسے ہی ملاقات کے لیے پہنچے، خادم نے دروازے پہ روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا سے ملنے کے لیے۔ کہا رک جاؤ، پہلے مجھے اجازت لینے دو۔ امام کے پاس خادم گیا، کہتا مولا علی بن یقطین آئے۔ کہا اس سے کہو دروازے پہ بیٹھا رہے۔ کہا مولا عہدے پہ گیا ہے، آپ نے حفاظت کی کہا ہے، آپ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کا چاہنے والا ہے، حکومت میں بیٹھ کر اپنوں کی حفاظت کر رہا ہے، آپ اسے ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا بس اس سے جا کے کہو بیٹھا رہے کچھ دیر تک۔ بہت دیر تک بیٹھا رہا، آخر سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، مجھ سے میرا مولا ناراض ہے۔ خادم سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری طرف سے معذرت خواہی کرو اور مجھ سے کہو، مولا سے کہو کہ مجھے بتائیں مجھ سے خطا کیا ہو گئی۔ امام نے اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا مولا مجھ سے اتنی تاخیر سے کیوں ملے؟ کہا میں تو تجھ سے مل بھی لیا، جب میرا چاہنے والا تیرے دروازے پہ گیا تو تو نے اس کی آبرو حاجت پوری کیوں نہیں کی؟ تو نے اس سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ علی بن یقطین نے سر جھکا لیا۔ امام نے فرمایا خبردار، ہم نے عہدوں پر اپنوں کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، عہدے کے غرور کے لیے نہیں۔ ہم نے تجھے عہدوں کے غرور کے لیے نہیں بھیجا۔ اس کا مطلب ہے میرے مولا نے حکومت کا عہدہ قبول کرنے کی بات بھی کی ہے، اور قبول کرنے کے بعد اس پہ غرور کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ فرمایا لہذا میرے عزیزو، یہ ہے امام کی زندگی، گزری قید خانے میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہدایت کے چراغ میرا مولا روشن کرتا رہا، امت مسلمہ کو ہدایت کا سبق پڑھاتا رہا۔ وہ پیغام جو کربلا سے چلا تھا، جس تحریک کی امین زینب کو بنایا گیا تھا، زینب علیہ مقام نے اپنی پوری قوت و طاقت کو سمیٹ کر جس کیفیتوں کے ساتھ اس کاروان عصمت کو آگے بڑھایا تھا، میرے عزیزو یاد رکھیے گا، کربلا کی جنگ کی ہار اور جیت شہادت سے طے نہیں ہوئی تھی، بلکہ شہادت کے بعد زینب کی استقامت اور اطمینان نفس نے کربلا کی جیت کا اعلان شروع کر دیا تھا۔ روایت کے فقرے قبلہ، تاریخ کے فقرے ہیں، یہیں سے میں ٹرن لے کے اپنی اس منزل پر جا رہا ہوں۔ روایت سن لیجئے، پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے، ذرا سے جذبات پہ کنٹرول رکھیے گا، کیونکہ شہزادی کا ذکر بھی فضائل میں بھی مصائب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں گے اور میں ایک منزل تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے خیال تمہید اور مقدمہ زیادہ ہو گیا، میں چاہتا تھا کہ ایک اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں اور اصل شہزادی کے اوپر گفتگو کروں۔ بہرحال اگر نہیں ہو پائی آج تو انشاءاللہ اس کو تکملے کے طور پر آئندہ کے لیے رکھا جائے گا، اور جب فرصت ملے گی، ضروری نہیں کہ آپ فوراً مجھے بلائیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بلانے کے لیے بات کریں۔ جب آپ کو فرصت ملے مجھے بتائیے گا، میرے پاس بھی فرصت ہوگی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن موضوع کی تکمیل کروں گا۔ روایت کے فقرے سنیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حمید ابن مسلم کربلا کا گراؤنڈ رپورٹر ہے، رپورٹنگ کر رہا ہے، کربلا کے لمحے لمحے کی خبر خطوط کے ذریعے سے حاکم شام تک پہنچا رہا ہے، یزید کے پاس لکھ رہا ہے۔ اب یہ شہید ہو گئے، اب یہ شہید ہو گئے، اب یہ شہید ہو گئے، اصحاب گئے، انصار گئے، گود کے پالے گئے، آنکھوں کے تارے گئے، سب شہید ہو گئے، لکھتا رہا۔ آخر میں اب تک جو فقرہ لکھتا تھا اس کے بعد یہ لکھتا تھا، عباس شہید ہوئے، تیری جیت قریب ہو گئی۔ حمید ابن مسلم لکھ رہا تھا، اکبر شہید ہوئے، جیت قریب ہو گئی، اصغر شہید ہوئے، جیت قریب ہو گئی،
سب شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر شہید ہوئے، امام، ساری شہادتوں کے بعد لکھتا تھا جیت قریب ہو رہی ہے، جیت قریب ہو رہی ہے۔ تنہا حسین رہ گئے تو آخری خط لکھا اس نے کہ بس اب حسین بچے ہیں، جیت مکمل ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب حسین ابن علی ابھی شہید نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور خط حمید ابن مسلم نے لکھا۔ امام کی شہادت سے پہلے جتنے رپورٹر تھے سب نے بیک زبان ہو کے لکھا اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یزید تو جنگ جیت گیا، مگر حمید ابن مسلم نے لکھا یزید سب تو شہید ہو گئے مگر تو جنگ ہار گیا۔ ہائے، بس میں اس منظر کو بتا دوں آپ، یزید تو جنگ ہار گیا۔ جیسے یزید نے جملہ پڑھا، تاریخ کہتی ہے بیٹھا ہوا تھا تخت پر، کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا لکھ دیا حمید ابن مسلم نے؟ معتبر رائٹر ہے، حکومت کا رائٹر ہے، خبریں لکھ رہا ہے، اب تک ہر خط میں جیت لکھتا ہے، اب جب حسین بچے ہیں تو لکھ رہا ہے کہ تو جنگ ہار گیا۔ اس جملے کے پس منظر میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، کہا تو جنگ اس لیے ہار گیا، میں نے ایک منظر دیکھا، منظر یہ تھا حسین آخری رخصت کے لیے خیمے سے نکلے، حسین آگے تھے، زینب پیچھے تھی، دونوں بہن بھائی ملے، کچھ گفتگو ہونے لگی، دونوں واپس خیمے میں گئے۔ بھائی توجہ، حسین خیمے سے نکلے، زینب حسین کے پیچھے پیچھے، دونوں بہن بھائی ملے، کچھ گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد دونوں بہن بھائی خیمے میں گئے۔ اب کہتا کچھ دیر تک دونوں بہن اور بھائی خیمے میں رہے، اب خیمے سے نکلنے کا منظر پلٹ چکا تھا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، خیمے سے نکلنے کا منظر پلٹ چکا تھا۔ اب منظر یہ تھا، خیمے سے جب نکلے تو زینب آگے آگے ہیں، حسین پیچھے پیچھے، زینب آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ یزید تو جنگ ہار گیا، اس لیے کہ حسین نے جنگ کے آخر میں جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ تو سمجھ رہا ہے کہ جنگ طاقتوں سے ہو رہی ہے، حسین نے جنگ کو حکمت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ حسین نے جنگ حکمت کے کاندھوں پہ رکھ دی۔ اب طاقتوں سے جنگ جیتنا آسان تھا، پر زینب کی حکمت کاملہ سے جنگ جیتنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ تو جنگ جیت جائے، اس لیے کہ حسین کی اس تحریک کی امین بن گئی ہے زینب، اور یہ زینب جب امین بن گئی ہے تو اب اس کے قدموں میں استقامت آ چکی ہے۔ اب یہ چلے گی تو علی کے قدموں سے چلے گی، بولے گی تو فاطمہ کے لہجے میں بولے گی، حکمت تیار کرے گی تو نبی رحمت کے سانچے میں حکمت تیار کرے گی۔ اب اس کے بازوؤں میں عباس کی قوت ہوگی، اس کے حوصلوں میں شبیری نظام ہوگا، اس کے صلح کے انداز میں حسن مجتبیٰ کی کیفیت ہوگی۔ اب یہ پنجتن کا آئینہ لے کے چلی ہے، ایک ہی وقت میں کبھی ابو طالب بنے گی، کبھی عباس بنے گی، کہیں حسن بنے گی، کہیں حسین بنے گی، کہیں فاطمہ بنے گی، کہیں محمد بن کے ابھرے گی۔ اب اس سے جنگ جیتنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے قدموں کی استقامت علی کی حکمت عملی کی وضاحت کرے گی۔ اس کے لب و لہجے کی پکار زینب، اس کے لب و لہجے کی پکار فاطمہ کے لب و لہجے کی پکار بن جائے گی۔ اس کا حوصلہ شبیر کا حوصلہ ہوگا، اس کی شجاعت عباس کی شجاعت ہوگی، اس کا اطمینان نفس نفس مطمئنہ کی تعبیر ہوگی۔ اب اسے روکا نہیں جا سکتا، اب اسے روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک ہی مرحلے میں آگے بڑھ کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ اب کربلا کی تحریک کی امانت دار اور امین زینب بن چکی ہیں۔ اب حسین قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، حسین جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حسین کی شہادت کے بعد پوری دنیا کے مفسر سے، مبصر سے، مستبصر سے، اہل قلم سے، اہل فکر سے، اہل دانش سے، اہل نظر سے، سیاسی نظر رکھنے والوں سے، سماجی تحلیل کرنے والوں سے، اینالائسس کرنے والوں سے، جنگ کے نتائج کو دیکھ کر نظریات کی آماجگاہ میں پناہ لینے والوں سے، کسی بھی مفکر سے پوچھو اب حسین شہید ہو گئے، اب دین کا کیا ہوگا، شریعت کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، اقدار اسلامی کا کیا ہوگا، وحی کے اجالوں کا کیا ہوگا، قرآن کے پاروں کا کیا ہوگا،
انسانیت کا کیا ہوگا، اقدار انسانیت کا کیا ہوگا؟ اب خانہ کعبہ کو منجنیق سے جلایا جائے گا، اب خانہ کعبہ کو غلاف کعبہ کو جلایا جائے گا، اب حرم میں گھوڑے باندھے جائیں گے، اب مدینے کو تاراج کیا جائے گا، اب مسجدوں کو ویران کیا جائے گا، اب سجدوں کی آبرو ریزی کی جائے گی، اب عبادت خانوں کو ڈھایا جائے گا، اب معیار صداقت کا خاتمہ ہے، معیار عدالت کا خاتمہ ہے۔ حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں رائے گا چلی گئی، ذبیح و خلیل کی محنتیں برباد ہو گئی ہیں، نوح کی کشتی جو طوفانوں سے نبرد آزما ہو کے آگے بڑھی تھی، اب اس کشتی کے ڈگمگانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ذبیح و خلیل کا تعمیر کردہ کعبہ انہدام کی جانب رواں دواں ہو رہا ہے۔ اب شریعت کا کیا ہوگا؟ اب حسین قتل ہو گئے ہیں، حسین شہید ہو گئے ہیں، حسین ختم ہو گئے ہیں، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، بھڑکتے ہوئے خیمے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ تو جس سے بھی پوچھو گے وہ نبض اسلام پر ہاتھ رکھ کے کہے گا اسلام کی نبض ڈوب رہی ہے، اس کی رگوں کا لہو سوکھ رہا ہے، اس کے حلق خشک پڑ رہا ہے، اس کی ساکھیں اکھڑ رہی ہیں، اس کا وجود فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے، اس کا وجود عدم کے سناٹوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ حسین ختم یعنی قرآن ختم، حدیث ختم، قرآن ختم یعنی نبوتوں کی محنتیں ختم، حسین ختم یعنی سب کچھ ختم۔ فوج یزیدی حسین کے ختم ہونے کے بعد فتح کے شازیانے بتا کر اس زوم میں ڈوبی ہوئی تھی، اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ خیمے جلا دیے ہیں، محمدیت کو جلا دیا گیا، علویت کو جلا دیا گیا، یتیموں کو ختم کر دیا گیا، بیواؤں کے آسرے کو ختم کر دیا گیا، اب سب کچھ ختم ہے۔ آخری جملہ سنیے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ عاشور کا ڈوبتا ہوا سورج، اس کا پھیکا پڑتا ہوا رنگ یہ کہہ کے جا رہا تھا کہ یہ 10 محرم کا آخری سورج ہے، اب کل کا سورج اسلام کا سورج نہ ہوگا، دین کا سورج نہ ہوگا، نبوتوں کا سورج نہ ہوگا، رسالتوں کا سورج نہ ہوگا، اب سب کچھ ختم ہو گیا کہ چشم فلک نے حیرت سے ایک منظر دیکھا، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ایک ہدایت کا سورج طلوع ہوا، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ایک ہدایت کا سورج طلوع ہوا، جو اپنے کاندھے پر کبھی محمدیت کو لادے ہوئے نکلی، کبھی علویت کو لادے ہوئے نکلی، کبھی قرآن کے پاروں کو لادے ہوئے نکلی، کبھی آیتوں کی اجالوں کو لادے ہوئے نکلی۔ یتیموں کو زینب نے بچا لیا، بیواؤں کو زینب نے بچا لیا، امامت کو زینب نے بچا لیا، ولایت کو زینب نے بچا لیا، رسالت کو زینب نے بچا لیا، ذبیح اللہ کی محنتوں کو بچا لیا، کلیم اللہ کی محنتوں کو بچا لیا، خلیل خدا کی عظمتوں کو بچا دیا، نوح کی کشتی کو پار لگا دیا ہے، سارے نبیوں کی زحمتوں کو زینب بچا کے نکلی۔ اے سلطنت یزیدیت، تو سوچ رہی ہے خیمے میں سب کچھ جلا ہے، جلا کچھ نہیں ہے، زینب پوری شریعت بچا کے پوری شریعت بچا کے لے آئی ہے۔ انہیں بھی بچایا جنہیں حیات کی تمنا نہیں تھی، انہیں بھی بچایا جنہیں زندگی کا شوق نہیں تھا، انہیں بھی بچایا جو زندہ رہنا نہیں چاہتے تھے، انہیں بھی بچایا جو جینا نہیں چاہتے تھے۔ محمدیت کو بچا کے لائی، علویت کو بچا کے لائی، یتیموں کو بچا کے لائی، بیواؤں کو بچا کے لائی۔ غور کیجئے گا، ایک ہی وقت میں زینب نے 2 کام کیے، توجہ کیجئے گا، 2 کام زینب کے ذمے تھے۔ 72 کی سوگوار تھی، اس لیے اصطلاح میں عزادار اسے کہتے ہیں جو سوگوار ہو، عزادار اسے کہتے ہیں جو سوگوار ہو، عزادار اسے کہتے ہیں جو غمگسار ہو۔ تو زینب ایک وقت میں آنکھوں کے تارے، گود کے پالے، دل کا قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک سب تو قربان ہو چکے ہیں نا، ماں کی جان، باپ کی جان، آل محمد کی جانیں سب تو قربان ہو چکی ہیں۔ تو ایک وقت یہ تھا کہ زینب 72 کی سوگوار ہیں تو زینب عزادار ہیں، ایک مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زینب حسین کے شریک، مقصد کی شریک ہیں، اس لیے حسین کے بعد ذمہ دار حسین ہیں۔ ہائے، میں نے جملہ پلٹ دیا، ایک ہے عزادار، ایک ہے ذمہ دار۔ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں
زینب نے عزاداری نبھائی یا ذمہ داری نبھائی؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. کیا نبھائی؟ بی بی آپ 72 کی سوگوار نوحہ پڑھیے، مجلس پڑھیے، عزاداری کیجئے، سینہ زنی کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، اظہار غم کیجئے. یہ اظہار غم کے بجائے محمدیت کو بچا کے کیوں لا رہی ہیں؟ علویت کو بچا کے کیوں لا رہی ہیں؟ یتیموں کو نکال کیوں رہی ہیں؟ بیواؤں کو بچا کیوں رہی ہیں؟ بی بی آپ عزادار بھی ہیں، آپ ذمہ دار بھی ہیں. ہماری نظر میں عزاداری پہلے ہے، ذمہ داری بعد میں ہے. آپ نوحہ پہلے پڑھیے، یتیموں کو بعد میں بچائیے. کہا یہی تو نقطہ نظر بدلنا ہے، یہی تو نقطہ نظر بدلنا ہے. غلط فہمی ہے تمہاری. پہلے ذمہ داری ہے، بعد میں عزاداری. پہلے ذمہ دار بنو، پھر عزادار بننا. میرے سے توجہ کیجئے گا. ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے ہند و پاک کی، بالخصوص ہند و پاک کی، پورے ہند و پاک کی. میں کسی علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں. پورے ہند و پاک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو پہلے عزادار بنایا ہے، اب سوچتے ہیں کہ ذمہ دار بن جائیں. یہی غلط فہمی ہے. پہلے ہمیں ذمہ دار بنانا چاہیے اور پھر عزادار بنانا چاہیے. اب جملہ کہہ دوں، ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے جتنی انجمنیں بنائی ان میں عہدے انہیں دیے جو غیر ذمہ دار تھے. اما جس 20 برس کے لڑکے کو گھر والے گھر کا سامان لانے کی اجازت نہیں دیتے، قوم نے اس کے کاندھوں پر پوری انجمن ڈال دی. جو لوگ گھر نہیں چلا سکتے وہ انجمن چلانا چاہتے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب غیر ذمہ دار، جملہ سنیے، نتیجہ یہ ہوا کہ جب غیر ذمہ دار لوگ عزادار بن کے انجمن چلانے لگے تو سماج میں انجمن سازی بند ہو گئی، انجمن بازی شروع ہو گئی. ختم ہو گئی انجمن سازی اور شروع ہو گئی انجمن بازی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں کو عزادار بنا دی. اور پھر بھی ہمارا ملک تو غنیمت ہے اور پڑوس کا تو اور برا حال ہے. اگر ذمہ دار لوگ عزادار بنتے تو کبھی میوزک کے طرز پہ ذکر آل محمد نہ ہوتا. غیر ذمہ دار لوگوں کو عزادار بنا دیا ہے تو انہیں عظمت عزا سے زیادہ لائک اور شیئر چاہیے. انہیں عظمت عزا مجروح ہو تو ہوتی رہے، ان کی شہرت پہ حرف نہ آئے، ان کے لائک اور شیئر پہ. اور لائک اور شیئر بھی یوں ہی نہیں ہے چونکہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں ڈالر کمائے جا رہے ہیں. یہ وہی وقت کے ابن زیاد ہیں کہ جنہوں نے حسین کی اس سرزمین کا سودا کر لیا تھا. سرزمین کربلا کا سودا کرنے والے ابن زیاد و پسر سعد تھے. ذکر آل محمد کو بدنام کرنے والے، انہوں نے زمین بیچی تھی، انہوں نے زمین آج آلات غنا کے ساتھ آلات غنا کے ساتھ ذکر آل محمد کیا جا رہا ہے. کیا کمی تھی ذکر آل محمد میں جو تمہیں ڈھول طبلہ بجانے کی ضرورت پڑ گئی؟ مگر جب نسلی میراثی ہوں اور غیر ذمہ دار عزادار بن جائیں تو ناچ ہی ناچتے ہیں. طوائف زادوں سے اس سے زیادہ امید کیا کی جا سکتی ہے
کہ ذکر آل محمد کو صرف وہ بدنام کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں پورا ادھیکار ہے ان کی نسلوں تک جاننے کا، اس لیے کہ جو لوگ ذکر آل محمد پہ قدغن لگا رہے ہیں ہم ان کی نسلوں کو قبرستانوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے مردے اکھاڑ کے لائے جائیں گے، اور مردے اکھاڑنے کی رسم نہ ہوتی تو نبی کا پہلو آباد رہتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ جو لوگ، اور وہ بھی برابر کے مجرم ہیں جو ان منقبت خوانوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ روز محشر ان سے بھی سوال ہوگا۔ آپ کا ایک لائک اگر انہیں $1 پہنچا رہا ہے تو آپ کی حلال کی کمائی جس حرام کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے آپ کا اس سے حساب ہوگا۔ غور فرمائیے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیے کہ جو لوگ آل محمد کی مدحت کو بیچ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، نیلام کر رہے ہیں، ان سے بچیے۔ غیر ذمہ دار لوگوں کو ہم نے عزادار بنا دیا ہے۔ قانون کیا ہے؟ پہلے ذمہ دار بنائیے، میں نے ختم کر دی دعا، پھر عزادار بنائیے۔ کیوں؟ اب میرا جملہ سن لیجئے، یہ پوری باتیں شاید میرے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ پہلے عزادار بنانا چاہیے پھر ذمہ دار بنانا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں پہلے ذمہ دار بنانا چاہیے پھر عزادار بنانا چاہیے۔ میں اپنے دعوے پہ دلیل دینے لگا ہوں، بہت آسانی سے اس جملے کو سنیے گا، بہت آرام سے سنیے گا، دلیل میری مکمل ہو جائے۔ کیوں پہلے ذمہ دار بناؤ بعد میں عزادار بناؤ؟ اس لیے کہ عزاداری عصمتوں کے لہو سے سینچا ہوا سرمایہ ہے، اسے غیر ذمہ دار کاندھوں پہ نہیں رکھا جا سکتا، اسے غیر ذمہ دار کاندھوں پہ نہیں رکھا، اس کے لیے ذمہ دار کاندھوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے شہزادی نے پہلے عزاداری نہیں نبھائی، پہلے ذمہ داری نبھائی۔ بی بی کیوں پہلے عزاداری نہیں ذمہ داری؟ کا ذمہ دار بن کے عزادار تیار کر رہی ہوں۔ ذمہ دار بن کے عزادار تیار کر رہی ہوں، جنہیں میں نے خیموں سے بچا کے لائی ہوں، یہی تو وقت کے عزادار ہیں۔ ان پہ ذمہ داری نبھا کے انہیں عزاداری کا عنوان بناؤں گی۔ کربلا سے شام تک اپنے استقامت اطمینان نفس کے ساتھ اس قافلے کی ایسے تربیت کروں گی کہ پیاس سے ہونٹ تو سوکھیں گے پر لب پہ شکوہ نہیں آئے گا، شکایت نہیں آئے گی، چونکہ یہ وقت کے عزادار ہیں، ان کی تربیت ضروری ہے۔ یہ ظلم کے طوفانوں سے چلیں گے، یہ آگ کے دریاؤں سے گزرتے ہوئے آئیں گے، یہ تازیانوں کی سہیلیوں کو سہیں گے، یہ بیڑیوں اور ہتکڑیوں کو برداشت کریں گے، مگر یہ ذمہ داری کے مرحلے ہیں۔ یہاں اس کو، ان چیزوں کو، ذمہ داریوں کے لیے ان مصیبتوں میں گرفتار ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب یہ اس مصیبت کی کان سے نکل کر شام میں پہنچیں گے تو دنیا کو بتایا جائے گا کربلا ذمہ داریوں کا نام تھا، شام عزاداری کا نام ہے۔ شام میں جا کے شہزادی نے فرش عزا بچھایا، یہاں ذمہ دار بن جاؤ، وہاں عزادار بننا۔ ذمہ دار سے عزادار تک کا فاصلہ کانٹوں بھرا ہے، یہ راہ آسان نہیں ہے، یہ مشکلوں بھرا راستہ ہے۔ جب ان راہوں سے گزر جاؤ گے تب سچے عزادار بن جاؤ گے، اور جب سچے عزادار بن جاؤ گے تو عظمت عزا کا احساس ہوگا۔ بچے بکتے ہیں تو بک جائیں پر فرش عزا بچھنا چاہیے۔ فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اگر تبرک کے پیسے نہیں ہیں تو بیٹا بیچا جا رہا ہے، ماں بیٹے کو بیچ رہی ہے، باپ بیٹے کو بیچنے جا رہا ہے۔ یہ کون سی قوم ہے جو اولاد کو بیچ کے عزاداری کر رہی ہے؟ یہ وہ ذمہ دار قوم ہے جسے پہلے ذمہ داری سکھائی گئی ہے پھر عزاداری بتائی گئی ہے، تو عظمت عزا کے لیے اپنوں کو قربان کر دیا جا رہا ہے۔ تم خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں دولت و ثروت سے نواز رکھا ہے، تمہیں عزاداری کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیچنا تو نہیں پڑتا ہے، تمہیں عزاداری کرنے کے لیے اپنی زمینوں کو گروی تو نہیں رکھنا پڑتا ہے، تمہیں عزاداری کرنے کے لیے اپنے کھیت و کھلیان کو بیچنا تو نہیں پڑتا ہے، مگر وہ وقت یاد کرو
کہ جب بیٹے بیچے گئے، تاریخ نے لکھا، روایت کی لفظ ہیں، صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے، محبت کی انتہا کو لکھا ہے کہ جب فلق غم پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، زوجہ مضطرب ہوئی، شوہر نامدار نے پوچھا کیا بات ہے، یہ اضطراب کیسا؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، حسین کی فرش کیسے بچھے گی، مجلس کیسے ہوگی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ شوہر سوچنے لگا، ہاں ہے تو کچھ نہیں، کیا ہوگا؟ پر بیوی نے پلٹ کے کہا، ہونا کیا ہے، فرش تو بچھے گی، ذکر تو ہوگا، مصائب تو ہوں گے، آل محمد کا ذکر تو ہوگا۔ کہا مومنہ کیسے ہوگا؟ کہا دو بیٹے ہیں نا، ایک بیٹا راہ خدا میں بیچ دو، جو پیسے ملیں گے نا اس سے ہم فاطمہ کے لال کا ماتم کریں گے، اس سے ہم فرش عزا بچھائیں گے۔ لو ایک بیٹا بیچ دیا گیا، 9 محرم تک کا سامان آ گیا، 10ویں محرم کی صبح نمودار ہو گئی، اب کوئی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ تبرک دینے کے لیے پیسے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایک ماں نے کروٹ بدل کے کہا، مومن سے کہا، اے میرے شوہر نامدار جاؤ، ایک بیٹا بچا ہے نا اسے بھی بیچ آؤ تاکہ عاشور مکمل ہو جائے، ہم حسین کا ذکر کر لیں۔ اب بیٹا بیچا گیا، صبح کے وقت بیٹا بیچا گیا، دن میں مجلس عزا منعقد ہونے لگی، مجلس ہو رہی تھی، ایک نقاب پوش بی بی 2 بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے، 2 بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے اس عزا خانے کے قریب آئی۔ مومنہ نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے، اس نے میرے دونوں بچوں کی انگلیاں تھامے ہوئے ہیں، وہ سمجھ گئی مجھے لگتا ہے یہ میرے بچوں کی مالکہ ہے، اس نے میرے بچوں کو خریدا ہے، بچے شاید ماں کا آخری دیدار کرنے آئے ہیں۔ بچے آئے، ماں سے لپٹ گئے، کہا اماں جلدی سے مجلس شروع کر دو، ہماری مالکہ نے کہا ہے آؤ مجلس حسین کر لیں، خدا کا شکر ہے ہمیں موقع مل گیا، مجلس عزا منعقد ہو گئی۔ اب رونے والے تو یہ 4 تھے، 2 بھائی تھے، 2 ماں باپ تھے، لیکن ایک بی بی کے رونے کی آواز شہنشین سے آنے لگی، دہاڑے مار کے رونے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان بیٹے پہ رو رہی، کوئی بوڑھی ماں کسی جوان بیٹے پہ رو رہی ہو۔ ایک مرتبہ تڑپ کے چاروں متوجہ ہوئے، مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑا، نقاب پوش بی بی کے قریب گئے، اے بی بی ارے تیرا حسین سے کیا واسطہ، تو میرے بچوں کو کیوں لے کر آئی ہے؟ میں نے تو راہ حسین میں بیچ دیے تھے۔ ارے آنے والی بی بی نے کہا، اے مومنہ حسین کی محبت میں بچے بیچنے کا کام تیرا تھا، ارے عزاداروں کو جمع کر کے بچوں کو ماں سے ملانے کی ذمہ داری میری ہے۔ کہا تم کون؟ ارے کہا میں وہ فاطمہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرہ میں نے دعا کو ختم کر دی، مصائب ہو چکے، مجلس ہو چکی ہے، مگر چونکہ ایک امام کی شہادت کی تاریخ ہے نا، چند جملے امام کے لیے سن لو۔ کئی برس امام قید خانے میں رہے، بعض روایت میں ہے کہ 25 برس، بعض روایات میں ہے کہ 14 برس قید و مشقت میں امام نے گزاری۔ جو جتنا بڑا ظالم آتا تھا اسے قید خانے کا نگراں بنا دیا جاتا تھا، ہر آنے والا ظلم کر کے تھک جاتا تھا، مگر وقت کا امام سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی نماز میں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب میرے مولا کا آخری وقت آیا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق خاردار تھا۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، جب آپ امام کاظم کے اوپر جو صلوات موجود ہے نا وہ صلوات پڑھیں گے تو اس میں یہ چند جملے پڑھیں گے، میں سلام ہو اس امام پر جسے قید خانے میں نہیں قید خانے کی تاریکیوں میں رکھا گیا، قید خانے میں نہیں قید خانے کی تاریکیوں میں رکھا گیا۔ اور ایک فقرہ یہ ہے جسے ایسی فولادی زنجیریں پہنائی گئی تھی کہ جس کی بیڑیوں نے اس کے پنڈلیوں کا گوشت کھا لیا تھا۔
اور جب امام کے جنازے کو جسر بغداد پہ رکھا گیا تو ایک منادی نے ندا دیا، رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، لے جاؤ۔ عزیز و آل محمد کے دو قیدی ہیں، دونوں کے لیے ایک جملہ سن لیں۔ کسی نے پانچویں امام سے پوچھا، مولا اگر راہ کوفہ و شام میں ایک کاسہ آب مل جاتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر کاسہ آب مل جاتا میں اپنے بابا کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا۔ کسی نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا جب میرا بابا دھوپ میں چلتا تھا تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اس طرح سے تپ جاتی تھی، اس طرح سے سرخ ہو جاتی تھی کہ میرے بابا کی چمڑی جلنے لگتی تھی، آپ کے ہاتھوں سے دھواں اٹھنے لگتا تھا۔ جیسے ہی میرے مشام میں پہنچتا تھا میں تڑپ کے کہتا تھا کاش ایک کاسہ آب مل جائے، میں اپنے بابا کو لمحے بھر کے لیے ٹھنڈک پہنچا دوں۔ ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا اثر سنیں گے۔ جب سید سجاد کی رہائی کا وقت آیا نا، یزید نے حداد کو بلایا، بیڑیاں کاٹنے والے کو بلایا، بیڑیاں کاٹنے والا آیا اور بیٹھنے کے بعد سید سجاد سے کہتا ہے ذرا پیراہن اوپر کیجئے۔ آپ نے پیر سے پیراہن کو اوپر کیا، جیسے ہی حداد نے امام کا پیر دیکھا چیخ مار کے پیچھے ہٹا۔ یزید پوچھتا ہے حداد تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو لوہار ہے، تیرا دل تو پتھر کی طرح ہوتا ہے، تو چیخ مار کے پیچھے کیوں ہٹا؟ کہا مجھے اس قیدی کی مظلومیت پہ ترس آتا ہے۔ ارے اس کے پیروں کی بیڑی نے اس کے پیروں کا گوشت کھا کے اس کی ہڈی میں جگہ بنانی ہے۔ ارے مجھے نہیں معلوم، ارے یہ قیدی کس اذیت سے گزر رہا ہے، مگر ہتھکڑیاں زندگی میں ادا ہٹا دی گئی۔ میں کہوں گا ذرا جسر بغداد پر آئیے مولا، ساتویں امام کا جنازہ، منادی ندا دے رہا آؤ رافضیوں کے امام کا جنازہ لے جاؤ۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردہ، مگر عزادارو غسل و کفن دیا گیا، ہتھکڑیاں ہٹا لی گئی، بیڑیاں ہٹا دی گئی، مگر ہائے حسین کا جنازہ کربلا کے ریگدار پر خاک اور خون میں غلطی دا۔ اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قریب پروردگار اس مختصر سے